اب نمبر اب رکھو اس کو. ہاں میں دیکھتی رہوں. ذرا میری طرف پلیز. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اب یہ جو پہلا لفظ ہے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. عربی میں اس زمانے میں ایک یہ ڈیکوریٹ کرنے کا، اپنی رائٹنگ کو ڈیکوریٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ ایسے لفظ لکھ دیا کرتے تھے، ان کے میننگ کچھ نہیں ہوتے تھے. تو وہ کیونکہ وہ طریقہ وہاں پہ یہ رائج تھا، تو یہی قرآن میں بھی کئی جگہ ہے، جیسے الف لام میم میں ہے. تو اس طرح سے بہت سارے حروف مقطعات ہیں، مگر ان کی کوئی میننگ نہیں ہے. یہ صرف ایسے ہی جسٹ فار ڈیکوریشن، یہ سٹارٹ کرتے وقت کسی بھی تحریر کو، کسی بھی رائٹنگ کو، یہ اس زمانے میں لکھے جاتے تھے اس طرح کے لفظ. اسی طرح سے اس میں قرآن میں بھی لکھے، بٹ دیر از نو میننگ ٹو دیم. تو اس لیے اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. invitation card, that also means nothing, right? واٹ؟ ہاں نہیں، اس کی کوئی میننگ نہیں، کوئی میننگ نہیں. الف لام میم صاد. یہ تو میں ہی کہہ رہی ہوں، ہمیں نہیں معلوم اس کے میننگ، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا معنی، اس کے میننگ بظاہر کچھ نہیں ہے. عربی لینگویج میں کوئی میننگ نہیں، بٹ اللہ نوز بیسٹ کہ اس کے کیا معنی. اس کے میننگ کہیں نہیں بتائے. سوری؟ ہاں یہ شاید ہر آیت کے جس کے ساتھ بھی ہیں، یہ ہر آیت سے پہلے ہیں، پہلا لفظ ہوتا ہے. یہ اس زمانے کا طریقہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کس لیے لکھے گئے. اس کے میننگ نہیں بتائے گئے، اس کے میننگ نہیں بتائے گئے. اللہ نوز بیسٹ کہ اس کے کیا مقصد تھا یہ لکھنے کا، اور اس کی میننگ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتائے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کس لیے یہ لفظ لکھے گئے. اور ایک تھوڑے سے دوسری ایک لاجک یہ ہے کہ اس زمانے میں جب بھی کوئی رائٹنگ لکھی جاتی تھی، بہت ڈیکوریٹو رائٹنگ لکھی جاتی تھی، تو اس سے پہلے اس طرح کے لفظ لکھے جاتے تھے. الف لام میم صاد. This book is revealed to you. Let there be no discomfort in your heart about it, so that you may thereby warn the unbelievers and remind the believers. Say, O people. اب یہاں تک کا تو صحیح ہے کہ یہ آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ کتاب آئی ہے. اٹھا لو. Let there be no discomfort in your heart. This book is revealed to you. Let there be no discomfort in your heart about it, so that you may thereby warn the unbelievers and remind the believers. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہ ہم نے تم پہ یہ کتاب نازل کی ہے، اب تم اس کے لیے یہ پریشان نہیں ہو کہ پتہ نہیں لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، پتہ نہیں میں کہوں گا تو لوگ مجھ سے لڑ جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے اوپر وہ کریں گے، ہنسی اڑائیں گے، میری مذاق اڑائیں گے. تو اس کی تم فکر مت کرو، اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ کتاب ہم نے تم پہ ریویل کی ہے،
ہے تمہارا کام اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس میسیج کو پہنچا دینا ہے، تم پریشان مت ہو. کیونکہ حضور کے دل میں جب شروع میں وہی آنی شروع ہوئی، حضور یہ پریشان ہوتے تھے کہ میں یہ کیسے کہوں گا، لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے میری بات کو. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، جسٹ وارن دی unbelievers اینڈ ریمائنڈ دا بلیور. جو بلیو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے گا، اور جو نہیں بلیو کرتے ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر انہوں نے نہیں اس کو مانا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے او پیپل، لوگوں سے کہو follow what has been brought down to you from your Rabb and do not follow other patrons beside him. کہتے بھائی کلیئرلی تم ایک یہ میسیج دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ جو تم جن کو بتوں کو اور ان کو دیوی دیوتائیں مانتے ہو یہ سب غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو یہ تم اوپنلی کہہ دو سب سے. باقی تم اس کتاب کی ریولیشن جو ہے، اس کتاب کا میسیج جو ہے لوگوں تک پہنچا تو دو، مگر تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بلیو کریں گے مجھ پر یا نہیں بلیو کریں گے. Yet little do you ٹیک ایڈمونیشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نصیحت ہم کر رہے ہیں، یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن تم جو ہے بات کم ہی مانتے ہو، نصیحت کم ہی مانتے ہو، کیونکہ مانتے نہیں تھے نا اس وقت لوگ بلیو. ان کے لیے تو بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک آدمی، انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو کل تک بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور نہ پڑھا لکھا ہے، نہ پیسے والا ہے، نہ کچھ ہے، وہ ایک دم اچانک انہیں یہ بھاشن دے رہا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے یہ اس کو کیسے مان لیے ہم، یہ کہاں سے آ گئے ہمیں یہ دینے کو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو اٹ. تو وہ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ لیکن ان میں سے بہت ہی کم اس نصیحت کو مانتے ہیں. How many towns have we destroyed for their sins? A scourge took them all of a sudden at night or while they were taking their afternoon rest. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے بتاؤ کہ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا، یہ تو وہ بھی جانتے تھے، نبیوں کو وہ مانتے تھے، اس سے پہلے جو نبی تھے حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی جانتے تھے کہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے جوز جو تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کا عذاب جن قوموں کے اوپر آیا وہ کیسا اچانک عذاب آیا. بعض وہ کبھی سو رہے ہوتے تھے، رات کو سو رہے ہوتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا، کبھی وہ دن کو قیلولہ کر رہے ہوتے، یعنی دوپہر کی جو آرام کرتے ہیں آپ تھوڑی دیر، اس وقت لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہوتے تھے، اس وقت اچانک نہیں اس میں باقاعدہ پتہ ہے کیا تاکید ہے کہ قیلولہ سنت ہے، قیلولہ کا ثواب ہے، قیلولہ کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کو لیٹنا ضرور چاہیے. اٹس گڈ فار یور ہیلتھ اینڈ فار یور باڈی اینڈ دین اٹ از سنت. پورے عرب میں کیوں کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں، آپ عرب میں جائیں باقاعدہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں قیلولے کے لیے، اور تھوڑی دیر سب ریسٹ، ہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ گھر آ جاتے ہیں آفیسز سے. اچھا. And when a scourge fell upon them, their only cry was, we have indeed been wronged. جب نظر آ جائے عذاب آ گیا اس وقت پھر کہتے تھے ہاں واقعی ہم نے غلطی کی. جیسے پچھلے نبیوں کے، دوسرے نبیوں کے ہم واقعات کچھ پڑھے ہیں ہم نے، کچھ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب ان کی قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا اس وقت وہ کہتے تھے ہائے ہائے ہم نے کیوں نہ مان لی اس کی بات، یہ تو عذاب آ گیا اللہ کا. لیکن اس وقت پھر عذاب رکتا نہیں ہے. ایک دفعہ جب اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. لیکن اس وقت جب ریئلٹی سامنے آ جاتی ہے پھر آپ ڈینائی کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو آپ کے سامنے آ گئی، عذاب آپ کے سامنے آ گیا. پھر آپ لاکھ آپ یہ کہتے رہے کہ ہائے ہم نے بہت غلطی کی، وی ور دی رانگ ڈوئرز، بٹ اٹ ہیز کم. وہ عذاب تو آپ کو سب کو پوری قوموں کو تباہ کر دیتا تھا. Indeed we have been wrongdoers. Then they would know that we were doing wrong. On the day of judgment we shall question those to whom Rasuls were sent, and we shall also question the Rasuls about our message and its response. اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم قیامت والے دن نہ صرف لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں میسیج پہنچا تھا، ہم نے پہنچایا تھا. لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں میسیج نہیں ملا، میسیج پہنچا ہے میرا. اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے میسیج پہنچایا تھا، تم نے میسیج. اور وہ یہ پوری کنورسیشن بھی لکھی ہوئی ہے، ابھی شاید ہم نے پڑھی ہے یا آگے پڑھیں گے کہ رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میسیج پہنچایا تھا. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے مانا نہیں مانا اور اس کا کچھ کر دیا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو پھر اس دنیا سے آ گئے نا. ہمارے بعد لوگوں نے کیا کیا، ہم نے آپ کا میسیج پہنچا دیا تھا. اور لوگ بھی یہ کہیں گے، اس وقت گواہی دیں گے جب اللہ کے سامنے
کھڑے ہوں گے اس وقت تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا نا. اس وقت تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے خدا کا جاہ و جلال اور ساری دنیا پریشان حال اور سب کھڑے ہیں آپ ایک حالت میں سب کے سب کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے, ہم نے کیا گناہ کیے اور ہمیں کیا ہمارا انجام ہوگا. اس وقت تو آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا اس حقیقت کو. اس وقت لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ پہنچا تو تھا آپ کا میسیج مگر ہم نے نہیں مانا, ہماری غلطی تھی, ہم نے نہیں مانا. تو رسول بھی یہی کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کویشچن دا رسول اباؤٹ آ میسیج اینڈ اٹس رسپانس. یہ بھی پوچھیں گے کہ لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا. تو وہ یہ بتائیں گے کہ اس وقت تو لوگوں نے مانا تھا جو ماننے والے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کا ہمیں یا اللہ نہیں معلوم. دین وی شیل ٹیل دیئر ہول اسٹوری ایز این آئی وٹنس for we were never absent at any time or from any place. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کہیں غائب تو نہیں تھا, جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے میں تو موجود ہوں اور میں موجود ہوں گا قیامت تک. تمہاری ہر حرکت, تمہاری ہر غلطی جو ہے وہ میرے سامنے ہے. وہ میں کہیں چلا تو نہیں گیا تھا نا, میرے سامنے میں ایز این آئی وٹنس, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں نا وہ یہ کہتا بھائی میں نے تو خود دیکھا ہے, یہ آئی ایم این آئی وٹنس ٹو اٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ایم این آئی وٹنس ٹو واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ ان دس ورلڈ اینڈ آئی ول ٹیل یو آل واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ. اس وقت اللہ تعالیٰ بنائے, اس وقت کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت سامنے کھول کے رکھ دیں گے تم نے کس طرح زندگی گزاری, تم نے کیا کیا اس دنیا میں. although you had received the message of my prophets, my rasuls, but still what you did wrong to yourself and you were wrong. اور اس کی if you were wrong then you will be punished for it. We were not absent at any time or from any place. On the day the scale of justice shall be established. For those for whose scale of good deeds will be heavy, they are the ones who will attain felicity. And those whose scale is light, they shall find themselves in loss, for they had done injustice to our revelation. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت میزان جو ہے ہمارا, اس وقت تولے جائیں گے, سب کے وے کیے جائیں گے, سب کے ڈیڈ جو ہیں جو کہ جس طرح دنیا میں گزاری ہے زندگی, سب کے ڈیڈ جو ہیں وہ سامنے ہمارے اسکیل پہ رکھے جائیں گے. جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے اسکیل جو ہے نیچے کی طرف جائیں گے, اور جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے اسکیل جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوں گے, ہلکے ہوں گے. ان کے نیکیوں کے پلڑوں میں ان کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہیں, جنہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں, ان کے اسکیل پہ نیکیاں زیادہ ہیں, دے ول بی فیلیسیٹیٹڈ. اور جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. اس دن فائنل ڈیسیشن ہوگا وٹ ایور یو ہیو ڈن ان دس ورلڈ. We are the one who established you on earth and provided you means of your sustenance therein, yet little is that you pay thanks. اب اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا. اس دنیا میں نہ صرف پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے پنکھا کم کر دے. یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے, پنکھا تیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی, اس دنیا میں سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں صرف ہمارے لیے, ہم انسانوں کے لیے, ہم لوگ جو بستے ہیں اس دنیا میں ہمارے لیے. ساری اللہ کی نعمتیں, ساری جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے, جانور ہیں تو پھول ہیں تو پھل ہیں تو سبزیاں ہیں تو اناج ہے, ہم سب کچھ ہم دیکھتے ہیں, ہم کھا بھی رہے ہیں, ہم پی بھی رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارا جسم بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. بٹ ڈو وی تھنک سو مینی ٹائمز ڈیورنگ دا ڈے ٹائم کہ وی شوڈ تھینک اللہ. کیا خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں, ہمیں زندگی دی, ہمیں رہنے کو گھر دیا, آرام دیے, سب طرح کی ہمیں سہولتیں دی, لیکن کیا ہم اتنا تھینک کرتے ہیں اللہ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں لیکن تم شکر کم ہی کر دو. شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہ جتنا میں نے تم کو پرووائڈ کیا ہے, جتنا میں نے تم کو دیا ہے, اس کے مقابلے میں تم شکر کم ہی کرتے ہو. کرتے ہیں لوگ, شکر کرنے والے بہت کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک الحمدللہ سے آپ کا میزان جو ہے وہ بھر جاتا ہے.
ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے. ایک الحمدللہ کی تسبیح آدمی دل میں پڑھ لے, صرف الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یعنی اور اس سب کا مجموعہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس میں سب کچھ ہے, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر ہے, لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ اگر ہم چلتے پھرتے ہم چلے پورا کلمہ نہ پڑھے, الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا کے اٹھیں, آپ یہ دیکھیے کہ کرسچنس کھانا کھاتے ہیں, ان کو آپ یہ دیکھیے وہ کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھینک کرتے ہیں اللہ کو. کیا ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں کھایا پیا اٹھ گئے, جیسے وی ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. کیا ہم بیٹھ کے بسم اللہ کرتے ہیں اور کیا ہم الحمدللہ آخر میں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بات یہی ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں ہم سے کہ تم شکر کم ہی کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام ہر انسان کو بتا دیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کس طرح بتائیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تمام زندگی کی کتاب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی, ویدر اٹ ول بی اے سارٹ آف اے کمپیوٹر اور میگا کمپیوٹر. اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوں گے جس میں سارے تصویروں کے ساتھ سارا کچھ آ رہا ہوگا جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی ڈینائی کرنے کی کسی میں مجال نہیں ہوگی. ایوری تھنگ ول بی رائٹ ان فرنٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں گواہ ہوں ان سب چیزوں کا, تم نے یہ کیا ہے اپنی زندگی میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اب ذکر آ رہا ہے حضرت آدم کی پیدائش کا اور کس طرح سے ابلیس یعنی شیطان نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ indeed we created you, then we fashioned you, then we asked the angels prostrate yourself before Adam, then they all prostrated accordingly except Iblis. شیطان کا یہ اصل نام ابلیس ہے. who did not join those who prostrated. Allah said, what prevented you from prostrating when I commanded you? He replied, I'm better than him. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک انہوں نے اسٹیچو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کی, اس میں جان نہیں ڈالی تھی اور وہ جنت میں آسمان پہ رکھا ہوا تھا. تو اس کو فرشتے بھی دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے, یہ کیا مخلوق بنائی ہے. اور شیطان تو بہت ہی اس کا وہ کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. وہ آتا تھا, وہ ٹھوکر مار کے اور چلا جاتا تھا. وہ کہتا تھا یہ کیا ہے مٹی کا, یہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے. خیر, اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ بنا لیا اور ان کو اس میں روح بھی پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے سامنے جھک جاؤ تم سب. فرشتے تو ظاہر ہے اوبے ہی کرتے, فرشتے تو انکار کرنا ان کی. He was a jinn. He was جنات میں سے تھا, جنات میں سے تھا. دیکھو فرشتے جو ہیں وہ الگ چیز ہیں, جنات الگ چیز ہیں. He was from among the jinns and he was yes and he was so عبادت گزار, اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو آسمان پہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی, ورنہ جنات سب زمین پہ تھے. اس کو اجازت تھی. He was so pious and so obedient.
یہ کیا نافرمائی، وہ اس کو تھوڑا سا یہ غرور ہو گیا تھا. ساری بات یہ ہے کہ ایروگنس جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں تو آگ سے مجھے تو پیدا کیا ہے، اور اس کو تو اس انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ مجھ سے میں اس کے سامنے پروسٹریٹ کیوں کروں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں. سب جھک گئے مگر وہ اکیلا تھا، وہ نہیں جھکا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں تم جھکے، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا جھکنے کا تو تم کیوں نہیں جھکے اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی ایروگنس کی انتہا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے یہ مٹی سے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. Allah said, get down from here. You have no right to brag here of your superiority. کسی کو اجازت نہیں ہے اپنی شان بان دکھانے کی. Get out. Henceforth you are of the petty one. تم ذلیل و خوار ہی رہو گے. تم سے بے انتہا ناراضگی کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، چلے جاؤ یہاں سے. تم جو ہے آج سے تم جو ہے وہ سب سے مردود ہو. شیطان ریکویسٹڈ give me respite till the day of resurrection. اب وہ کیا دعا اللہ تعالیٰ سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک کی مجھے مہلت دے دیں. یعنی مجھے، جیسے جنات تو مرتے رہتے تھے نا، انسانوں کی طرح مرتے ہوتے تھے اور پیدا ہوتے ہیں، جنات کی بھی ہماری طرح شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان کی وہ مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے جب تک موت نہ دینا قیامت کے دن تک. کیوں؟ اب وہ آگے کہتا ہے کیوں. اللہ said the respite you requested is hereby granted. Shaitan said, since you let me deviate, now I will lie in ambush for mankind on your right way. I will come upon them from their front, from their rear, from their right, from their left, and you will not find most of them grateful to you. اب اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی اتنے ایروگنس کی انتہا تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے غلط بات پہ مجبور کیا. آپ نے کیوں ایسا کیا کہ اتنے گھٹیا چیز کو مجھے سجدہ کرنے کو کہا، جھکنے کو کہا. آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نے مجھے ڈیویٹ کیا. ایک طرح سے وہ نعوذ باللہ میں نا اللہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اپنی خطا کا، اپنی غلطی کا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس لیے کیا کہ آپ نے مجھے غلط حکم دیا تھا. نہ آپ ایسا حکم دیتے، نہ ایسا آپ حکم دیتے، اور نہ میں اس کی نافرمانی کرتا. تو میں نے تو اس وجہ سے کیا. لیکن اب آپ نے جو مجھے یہ ٹائم دی، اب میں اب اس کا گویا نعوذ باللہ میں یہ بدلہ لوں گا اس ڈیویشن، اس جو بھی آپ نے مجھے غلط کام مجھ سے کروایا ہے اور آپ مجھے ناراض ہو رہے ہیں میرے سے. اب اس کے میں اب یہ کروں گا کہ میں آپ کے بندوں کے سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے ایمبوش میں بیٹھا رہوں گا. ان کے آپ کی جو سیدھی راستہ ہے جو آپ کی طرف جاتا ہے اس کی طرف جانے نہیں دوں گا میں آپ کے بندوں کو، اور میں ان کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، اور اس میں سے زیادہ تر کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. مطلب یہ کہ یہ تو گناہ کی کا انعام مل گیا اللہ تعالیٰ یہ نے. انعام نہیں دیا یاسمین. اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی لائک دس. یہ ہمارا امتحان ہی کیسا ہوتا. اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم سب نیکی ہوتے، دنیا میں سب اچھے کام کرتے، کوئی غلط یا برے کام کرتے رہتے یا اچھے کام کرتے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ غلط کام ہے مجھے نہیں کرنا، یہ اچھا کام ہے مجھے کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجنا تھا. اور یہ اس طرح سے تو وہ شیطان صاحب یہ فرماتے ہیں آپ نے جی نہیں خیر. اب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی، ناٹ دیٹ اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کیا اس نے، اور اپنی ایروگنس. ہاں ایروگنس کتنا تابع دار ہے، وہ تو بہت تابع دار تھا، بے انتہا عبادت گزار تھا. شیطان تو بغیر بہت یعنی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی اتنا بڑا اس کا درجہ تھا، آسمان پہ رہتا تھا. لیکن اس نے اتنا ایروگنس اس میں ہو گیا تھا پیدا اس کی وجہ سے کہ میں اتنا وہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں کروں گا میں ایسے سجدہ، یہ گھٹیا ہے اور میں اس سے بڑھیا ہوں. تو اس تکبر کی تو اس کو سزا ملنی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا امتحان ہی شیطان کی وجہ سے، ہم شیطان کے کہنے میں آ کے ہم غلط کام کرتے ہیں، ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ایمبوش کروں گا، میں سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، ہر طرف سے. نہیں کامیاب ہم اسے کامیاب ہونے دیں گے تو کامیاب ہوگا نا.
ہاں نہیں وہ تو نہیں، دیکھو آگے یہی ہے کہ جو اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ نقصان میں ہے، جو اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، ان کو ریوارڈ ملیں گے۔ بات تو یہی ہے، یہی تو امتحان ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو تمہیں بہکا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے ایونچولی۔ اس دنیا کی ہمیں ایک مہلت دے دی گئی، اب ایگزام کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ایگزام ہے، 2 گھنٹے کا ایگزام، وٹ ایور، جب ہم بیٹھتے ہیں امتحان دینے کے لیے کسی بھی چیز کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ٹائم ختم ہو جائے گا، میں جلدی جلدی کرنا ہے، لیکن یہ ٹائم ایسا ہے کہ جو ہمیں نہیں معلوم، ہم سے چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کب ہمارا یہ ٹائم ختم ہوگا، تاکہ پھر وہ جج کرے کہ جیتے جی کتنا انسان ڈرتا ہے اللہ سے اور کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان سے کتنا بچتا ہے۔ ہمیں بار بار جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے کیوں وہ کرتے ہیں؟ ہر چیز سے پہلے کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ مجھے شیطان سے بچا، یا اللہ مجھے شیطان سے بچا۔ اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ آپ کی شیطان مردود سے۔ جی mentioned anywhere in the Quran that he was Allah's chosen before that? نہیں، it is not، دیکھو it is not mentioned as such، مگر اس کا وہاں ہونا اس بات کا ثبوت تھا۔ he was the only jinn who was there on وہاں پہ آسمان پہ تھا۔ he was the یعنی جنات میں سمجھو جنات کا وہ سردار تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ہر وقت، لیکن اس نے غلطی کی۔ یعنی ایروگنس اتنی بری چیز ہے کہ ایک ایروگنس پہ اس کی ساری، جب اب تک اس نے جو عبادت کی تھی، جو اس نے نیکیاں کمائی تھیں، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اس نے کوشش کی تھی، وہ سب ختم ہو گئی اس کی، صرف ایک ایروگنس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو نہیں کروں گا، آپ کا حکم ہو تو ہو، میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ گھٹیا ہے، میں بڑھیا ہوں اور میں بہکاؤں گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی اس کی ہمت تھی کہ اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا۔ ناؤ دیٹ یو ہیو ڈیویٹڈ می، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے غلط کام کرنے پہ، نہ آپ کہتے نہ میں یہ آپ کا حکم نہ مانتا، تو اب میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے تو اس نے کہا اب میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، اور وہ ان کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ said get out from here despicable and outcast۔ اب اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ I will certainly fill hell with you and all of them who follow you۔ جو بھی تم اور تمہارے جو بھی ساتھی ہیں جو تمہیں فالو کریں گے، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو وارن کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، پھر تمہیں یہ سزا ملے گی۔ ہاں انہوں نے تو یہی ایروگنس کیا نا کہ آپ نہ مجھے یہ غلط بات کہتے نہ میں انکار کرتا، یعنی ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ پہ ڈال دیا کہ آپ نے مجھے مجبور کیا یہ ایسا جواب دینے پہ، حالانکہ he had no right، how dare he could say that۔ وہ اللہ جس کی وہ اتنی عبادت کرتا تھا، جس نے اسے آسمانوں پہ جگہ دی تھی، اس اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، یہ آپ نے جو حکم دیا۔ فرشتے سارے جھک گئے لیکن وہ نہیں جھکا۔ وَيَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ said, اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے اس کو نکال دیا وہاں سے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا, حضرت آدم اور حضرت حوا بھی, یہ اس کا ذکر ہے کہ حضرت ایو اور آدم دونوں, ایو بھی پیدا ہو چکی تھیں اور حضرت آدم بھی موجود تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا, کیا حکم دیا؟ O Adam, dwell with your wife in paradise and eat any fruit you please, but never approach this tree or you shall both become wrongdoers. ان کو سارے, انہوں کا پورے جنت میں رہو, یہ ساری جنت میں جو نعمتیں ہیں یہ سب تمہارے لیے ہیں, لیکن یہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب بھی مت جانا, اس کا پھل نہ کھانا ورنہ تم رانگ ڈوئرز میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ بھی ان کا ٹیسٹ تھا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. انہوں نے مانا اور بہت عرصہ گزر گیا جنت میں ان کو. But Shaitan tempted them so that he might reveal to them the private parts of their bodies which they had never seen before. He told them, your Rabb has forbidden you to approach this tree only to prevent you from becoming angels or immortals. اب دیکھیں جنت, وہاں پہ بھی باز نہیں آ رہا, وہاں پہ بھی جو پہلا انسان ہے, پہلے دو انسان ہیں, اس کو اس نے بہکانا شروع کر نہیں, اس وقت تک زمین پہ نہیں بھیجا تھا, وہاں سے دور کر دیا تھا. He was still there. تو اس نے ان کو بہکایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا, ایسے تھوڑی منع کیا ہے, اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم تو اینجلز بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے, اور یا امورٹل ہو جاؤ گے فار ایور. اللہ کسی اور وجہ سے نہیں. دوسرے اس نے کہا کہ اب ایک خاص اس کے کھانے کی طاقت ہوتی ہے, وہ اب تم بہت عرصہ ہو گیا, تمہیں وہ طاقت آ گئی, شروع میں نہیں تھی تمہیں وہ طاقت, اب تمہیں وہ طاقت آ گئی, یو کین بیئر دس, تو اب تم یہ کھا لو, تم فرشتے بن جاؤ گے اور امورٹل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں منع کیا کہ تم امورٹل نہ ہو جاؤ. اب وہ جناب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو, ایو نے آدم کو پھسلایا. اس میں کلیئر لکھا ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ان دونوں کو اس نے بہکا دیا, ان دونوں کو اس نے بہکا دی. کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حوا کو. یہ کرسچنز کا ہے, کرسچنز کہتے ہیں نہیں, قرآن میں ہے کہ دونوں کو بہکایا, بات کلیئرلی ہے, دونوں کو, یہ نہیں ہے. نو نو باتیں بھی بہت سیکھی ہیں نا, تو جو سمجھ آیا لوگوں نے آگے بڑھا. آئی ایم یور سنسیئر ایڈوائزر. اس نے کہا بھائی میں تمہارا بہت مخلص دوست ہوں, تمہیں صحیح ایڈوائز کر رہا ہوں, کوئی تمہیں نہیں بتائے گا یہ بات, میں تمہیں بتا طرح سے پھسلایا, ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. thus he cunningly seduced them. دیکھیے them کا لفظ ہے, چنانچہ اس نے کننگلی ان دونوں کو سیڈیوس کر دیا, اس کے لیے تیار کر دیا. اینڈ وین دے ایٹ فرام دیٹ ٹری their shame became visible to them and they began to cover themselves with the leaves of the garden. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تک جنت کا لباس تھا, جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا جنت کا وہ لباس اتر گیا ان کے جسموں پر سے, اور وہ اتنے پریشان ہوئے, جنت کا لباس اتر گیا, وہ جلدی اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. they became naked, اور انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہی نہیں تھا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں, تو انہوں نے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے اپنے آپ کو کور کرنا, جو ہے لباس جو ہے انسان کی فطرت میں ہے. کوئی انسان بھی بالکل عریاں ہو کے نہیں رہ سکتا. اس کے ساتھ ہی موسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں, ٹھنڈ بھی ہے, گرمی بھی ہے, ہر طرح کے وہ بھی ہیں. تو انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ لباس, اس کو لباس کی اہمیت اسے معلوم ہے, اور وہ عریاں نہیں ہونا پسند کرتا. تو وہ جلدی چوڑے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. انہیں اتنا دیکھ کے پریشان ہوئے اپنے آپ کو اس حالت میں. فرام دا لیوز آف دا گارڈن دین their Rabb called out to them. اب اللہ تعالیٰ نے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی. Did I not forbid you to approach that tree? And did I not warn you that Shaitan was their open enemy? میں نے تمہیں کہہ دیا تھا, میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس نہیں جانا, اور یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ تمہارا دشمن ہے, تمام انسانوں کا دشمن ہے, پھر بھی تم اس کے بہکاوے میں آ گئے. They both replied, O Rabb, we have wronged our souls. If you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be of the losers. اب
انہیں تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، انہیں دعا بھی نہیں آتی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی یہ دعا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، اپنی ریپینٹنس کے لیے کیا کریں۔ دے ڈڈنٹ نو کہ ہاؤ ٹو آفر دیئر ریپینٹنس ٹو اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہم دعا بھی جب مانگتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں، اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا، ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سمجھائی، اور دیکھیے اس دعا کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جگہ جگہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو نقصان پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ آپ کو جو دکھ پہنچتے ہیں وہ اگر کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے جس کی پاداش میں ہم کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلکی سی سزا ملتی ہے، اگلی سزا تو اصل سزا تو پھر وہاں پہ ہوگی، سزا و جزا، لیکن یہ کہ غلط انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا جو انسان کو سکھائی، پہلا استغفار جو سکھایا وہ یہ سکھایا، ایک تو یہ کہ شیطان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، شیطان اگر بہکا بھی دے آپ کو تو آپ یہ دعا پڑھیں، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے تو یہ صرف ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس دعا میں بہت کچھ ہے اور بے انتہا امپورٹنٹ ہے یہ اپنے گناہوں کا استغفار کرنے کے لیے۔ We have wronged ourselves. If we do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be of losers. Allah said, اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ Go down. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب نیچے اتر جاؤ، اب جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اب تم نیچے اتر جاؤ۔ Some of you are the enemies of others. اب کیا ہوگا دنیا میں کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑیں گے۔ یہ جو ہو ہی رہا ہے دنیا میں، قومیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ٹرائبز میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ڈفرینٹ ٹرائبس کی دشمنی، رات دن انسان لڑتا جھگڑتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے، وہاں جا کے گویا اب وہاں پہ تم یو آر دا لوزرز، اور وہاں پہ جا کے تم نقصان اٹھاؤ گے۔ And the earth will be your dwelling place and your means of livelihood for a fixed time. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کو تمہیں رہنے کے لیے میں نے یہ دنیا میں بھیج رہا ہوں، لیکن فار اے فکس ٹائم، ایک فکس ٹائم ہے جس ٹائم تک تم اس دنیا میں رہو گے، اور اس کے بعد تمہیں واپس پھر میرے پاس آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ He further said، اللہ تعالیٰ فردر فرماتے ہیں، therein you shall live, therein you shall die, and therefrom you shall be raised to life on the day of resurrection. وہاں پہ تم جیو گے، اسی دنیا میں تم جیو گے، رہو گے، اسی دنیا میں تم مرو گے، اور اسی دنیا سے تم واپس اٹھا کے ڈے آف ریزریکشن پہ میرے سامنے لائے جاؤ گے۔ یہ پورا ان کو بتا دیا، کائنات کا ایک جسٹ ان کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اب تم جاؤ، اب یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ دیکھو ان کی بھی اتنی سی نافرمانی پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں کھا لیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے شیطان کی طرح دو بدو نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، لیکن اس کی بات میں پھسلاوے میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ تمہیں منع کر دیا تھا، ایسا تھوڑی تھا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی منع تھا، ورنہ یہ جنت میں ہوتا کیوں، یہ درخت ہوتا کیوں، اور تم جو امورٹل ہو جاؤ گی، طرح طرح سے انہیں بہکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زندگی کا جسٹ بتا دیا کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے رہنے کی جگہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس دنیا میں تم رہو، رسو گے، بسو گے، تمہاری فیملیز ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اسی دنیا میں تم مرو گے، اسی زمین پہ تم دفن ہوگے، اسی دنیا میں جس طرح بھی ہوگا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، کوئی ہوا میں کریش سے مرتا ہے، جس طرح بھی کوئی مرتا ہے، اور اس کے بعد ڈے آف ریزریکشن پہ میرے حکم کے مطابق تمہیں واپس میرے سامنے پھر آنا ہے۔ تمام جتنے جی it clearly says they both replied, our Rabb, we have wronged. ہاں So why is the woman blamed? یہی تو میں کہہ رہی ہوں، نہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، swore to them both، شیطان نے بھی ان دونوں سے قسم کھائی، اور ان دونوں کا ذکر ہے بار بار، یہ نہیں ہے۔ اور اب دعا میں بھی یہی ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم we are the wrong doers، ہم نے غلطی کی، دونوں نے مل کے دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے نا۔ دس از رانگ، یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے ہمیشہ غلط مرد کو راستہ دکھاتی ہے، دس از رانگ، اٹ واز both of them.
پہلا انسان پہلا پیر جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا دنیا میں بھیجنے کے لیے، دونوں نے مل کے دونوں نے غلطی کی، کسی نے ایک نے دوسرے کو نہیں وہ کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَيَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کما بدا لکم تعودون فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ او چلڈرن آف آدم، اب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کو۔ We have sent down to you clothing to cover your nakedness and as an adornment. However, the best clothing is the clothing of piety. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لباس تمہارے لیے نہ صرف تمہاری خوبصورتی کے لیے بدن ڈھانکنے کے لیے کیا ہے، مگر تمہارے جسم کو تم کو اور خوبصورت بنانے کے لیے لباس میں نے اتارا ہے۔ تو لباس اللہ تعالیٰ کا اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کاٹن پیدا کی، اس کاٹن کو انسان کو سمجھایا کہ کس طرح اس سے دھاگا بناؤ، کس طرح اس سے کپڑا بناؤ، کس طرح سے یہ سب کچھ بناؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ لباس انتہائی ضروری ہے۔ لباس پہلے جنگلوں میں بھی جو رہا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو پتوں سے کور کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لباس بنانا سکھایا انسانوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لباس جو ہے تمہارا سب سے بڑی تمہاری زینت ہے، لیکن تقویٰ، اگر تقویٰ ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کے سیدھے راستے پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس تو ہے ہی تمہاری ایڈورنمنٹ کے لیے ہے، مگر اگر تم میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے راستے پہ تم چلتے ہو، تو اس سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ وہ سب سے بہتر لباس ہے، زمین کا لباس یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، اس کو بھی اختیار کرو اس کے ساتھ ساتھ۔ This is one of Allah's revelation so that the people may learn a lesson۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تمہیں، یہ میری ریولیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لباس تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنے آپ کو کور کرو اور اپنے آپ تمہاری خوبصورتی بھی میں بھی ایڈورنمنٹ میں اضافہ ہو، اور یہ کہ جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ تمہارے لیے یہ ریولیشنز میں نے بھیجی ہیں تاکہ یو میں لرن اے لیسن۔ او چلڈرن آف آدم، اب حضرت آدم کے بعد یہ حضرت آدم کی اولاد ہے نا، ہم سب تمام دنیا حضرت آدم ہی کی اولاد سے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب کریں کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم کا، تو اس لیے حضرت آدم ہی کے چلڈرن آف آدم اللہ تعالیٰ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ چلڈرن آف آدم، لیٹ ناٹ شیطان seduce you in the same manner as he seduced your parents out of paradise through stripping them of their clothing in order to expose their nakedness۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نیکڈنس اختیار نہ کرنا،
اللہ تعالیٰ کلیئرلی وارن کر رہے ہیں. اب اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس دنیا میں آپ یہ دیکھیے, ہم نہیں تو ویسٹ میں آپ دیکھ لیجیے, آپ بیچز پہ چلے جائیے, کوئی چیز ایسی ہے جو کوئی چھپی ہوئی ہے. پھر ایسے کلبز وغیرہ انسانوں نے بنائے جس میں بالکل نیکڈ ہو کے گھومتے ہیں. انسان جو ہے وہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں, وہ چلڈرن آف آدم تم یہ حرکت نہیں کرنا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے تمہارے پیرنٹس نے کی تھی, حضرت آدم اور ایو نے جو کی تھی, وہ تم نہ کرنا, کہ ورنہ اور تم لباس اپنا اختیار کرو, لباس سے اپنے آپ کو کور کرو. میں نے تمہارے لیے لباس اس دنیا میں پیدا کیا ہے, تمہیں چاہیے کہ تم کورڈ رہو, اور تم نے اگر اس طرح کیا تو شیطان کے ساتھیوں میں سے تم ہو جاؤ گے. اس نے پیراڈائز سے تمہارے پیرنٹس کو اس نے نکلوایا تھا صرف اسی حرکت سے, ان کے کلودنگ اتروا کے, and expose their nakedness. He and his tribe can see you from where you cannot see them. We have made the shaitans allies to those who do not believe. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بلیو نہیں کرتے وہ شیطان کے ساتھی ہیں جو نان بلیورز ہیں. جو ہم بلیو کرنے والے ہیں وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے, وہ شیطان لا حول ولا قوت پڑھ لیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان. کبھی کوئی دل میں برا خیال کہتے ہیں, اس کو جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہے. اینڈ وی کم ٹو ریئلائز کہ دس از رانگ, یہ شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہے. نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, طرح طرح سے شیطان ساری دنیا کی وہ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ چیز ہے, اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور دماغ میں خیالات کچھ اور آتے چلے جا رہے ہیں. کسی طرح نہیں چھوڑتا ہمیں, کسی وقت نہیں چھوڑتا ہے شیطان. وہ اپنے کام میں وہ اور اس کے چیلے جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. اس نے تمہارے پیرنٹس کو جنت سے نکلوایا تھا, جنت جیسی جگہ سے نکلوایا تھا, اور ان کے لباس اتروا دیے تھے. تم نیکڈنس, یہ خاص طور پہ ذکر ہے کپڑے نہ پہننے, کپڑے کم پہننے, اور نیکڈنس کے حوالے سے خاص طور پہ ہے کہ تم یہ حرکت نہیں کرنا, ورنہ تم رانگ ڈوئرز میں سے ہو جاؤ گے. شیطان تمہیں ہر طرف سے دیکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ شیطان ہر طرف تمہارے موجود ہے, سامنے بھی موجود ہے, پیچھے بھی. جیسے اس نے کہا تھا کہ میں لیفٹ رائٹ سینٹر ہر طرف سے میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ شیطان تمہیں ہر طرف دیکھ سکتا ہے, تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. Whenever they commit a shameful deed, they say, we found our forefathers doing this, and Allah Himself has commanded us to do so. Tell they, nay, Allah never commands what is shameful. Do you attribute to Allah something about which you have no knowledge? اب یہ ذکر ہے اس واقعے کی طرف کہ عرب میں جو قبیلے تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے, اور خانہ حرم بھی انہوں نے بنا رکھا تھا, اس میں بت تھے, لیکن بہرحال اس کو یہ جانتے تھے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, تو وہاں وہ طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, اپنے طریقے سے کرتے. تو ایک یہ عجیب سا بلیف تھا کہ جو مکے میں رہتے ہیں ٹرائبز, وہ تو اس کی حرم کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اور حرم چونکہ یہاں ہے